اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سیرت رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم، مصنف علامہ نور بخش توکلی علیہ الرحمہ۔ کعبہ کے بدر الدجا تم پہ کروڑوں درود، طیبہ کے شمس الضحیٰ تم پہ کروڑوں سلام۔ غزوہ حنین۔ فتح مکہ کا اثر قبائل عرب پر نہایت اچھا پڑا۔ وہ اب تک منتظر تھے اور کہا کرتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی قوم کو آپس میں نمٹنے دو۔ اگر وہ قریش پر غالب آ گئے تو سچے پیغمبر ہیں۔ اس لیے جب مکہ فتح ہوا تو ہر ایک قوم نے اسلام قبول کرنے میں پیش دستی کی، مگر حوازن کا زبردست قبیلہ جو مکہ و طائف کے درمیان تھا اس فتح پر بہت ہی رنجیدہ ہوا۔ وہ اس سے پہلے جنگ کی تیاریاں کر رہے تھے، اس لیے فتح کی خبر سنتے ہی حملہ کے لیے تیار ہو گئے، اور انہوں نے ثقیف تمام اور بھی کچھ قبائل کو اپنے ساتھ ملا لیا۔ جشم کا رئیس درید بن سما تھا جس کی عمر 100 سال سے متجاوز تھی۔ اسے بھی مشورے کے لیے ہودج میں بٹھا کر ساتھ لے گئے۔ تمام فوج کا سپہ سالار مالک بن عوف نصری تھا جس کے حکم سے بچے، عورتیں اور اموال بھی ساتھ تھے تاکہ لڑائی میں پیچھے نہ ہٹیں۔ درید نے اس حکم کو پسند نہ کیا مگر اس کی کوئی نہ سنی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ خبر پہنچی تو آپ نے حضرت عبداللہ بن ابی حرد اسلمی کو بطور جاسوس دریافت حال کے لیے بھیجا۔ وہ دشمن کے لشکر میں آئے، انہوں نے وہاں کے تمام حالات دربار رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں عرض کیے۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بھی تیاری شروع کر دی۔ 10,000 درہم سے زائد عبداللہ بن ابی ربیعہ سے جو ابو جہل کے بھائی تھے قرض لیے گئے، اور صفوان بن امیہ سے جو اب تک ایمان نہ لائے تھے 100 زرہیں مستعار لی گئیں۔ غرض شوال سن 8 ہجری میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام 12,000 کی جمعیت کے ساتھ روانہ ہوئے، جن میں سے 2,000 اہل مکہ تھے۔ لشکر کی کثرت کو دیکھ کر باز کی زبان سے بے اختیار نکلا، آج ہم پر کون غالب آ سکتا ہے؟ جب حنین میں پہنچے تو صبح کے وقت کے ابھی اجالا بھی اچھی طرح نہ ہوا تھا۔ حملہ کے لیے آگے بڑھے۔ دشمن نے ان کے پہنچنے سے پہلے ہی اس طرح صف آرائی کر رکھی تھی کہ سب سے آگے سوار، سواروں کے پیچھے پیادہ، پیادوں کے پیچھے عورتیں، اور عورتوں کے پیچھے بکریاں اور اونٹ تھے، اور کچھ فوج پہاڑ کی گھاٹیوں اور دروں کی کمین گاہوں میں مقرر تھے۔ اسلامی فوج نے پہلے ایسی شجاعت سے دھاوا کیا کہ کفار بھاگ نکلے۔ مسلمان غنیمت لوٹنے میں مشغول ہو گئے۔ کفار نے ایک دوسرے کو پکارا کہ کیا ذلت و فضیحت ہے، اور مڑ کر حملہ کیا۔ اب کثرت پر نازش اپنا رنگ لائی۔ لشکر اسلام کے مقدمے میں بہت سے ایسے نوجوان تھے جو اسلحہ سے اور زرہ سے خالی تھے۔ حوازن و بنو نذیر کی جماعت نے جو تیر اندازی میں مشہور تھے، جب تیروں کی بارش شروع کر دی تو ذرا سی دیر میں مقدمت الجیش کے پاؤں اکھڑ گئے۔ اس طرح باقی فوج بھی ادھر ادھر ہو گئی۔ آپ علیہ الصلوۃ والتسلیم چند اصحاب کے ساتھ ثابت قدم رہے، مگر آپ کے ساتھ تھوڑے سے اصحاب تھے اور وہ اصحاب آپ کو روک رہے تھے۔ چنانچہ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے خچر کی لگام اور حضرت ابو سفیان رکاب تھامے ہوئے تھے کہ آگے نہ بڑھیں۔ آپ فرما رہے تھے، انا النبی لاکذب انا ابن عبد المطلب، میں پیغمبر ہوں، اس میں جھوٹ نہیں، میں عبد المطلب کا بیٹا ہوں۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہایت بلند آواز تھے۔ آپ نے حکم دیا کہ مہاجرین اور انصار کو آواز دو۔ چنانچہ انہوں نے پکارا، یا معاشر الانصار، یا اصحاب السمراء، یا اصحاب سورۃ البقرہ۔ اس آواز کے کان میں پڑتے ہی لبیک لبیک کہتے سب جمع ہو گئے۔ آپ نے صف آرائی کے بعد حملے کا حکم دیا، چنانچہ وہ نہایت بہادری سے لڑنے لگے۔ شدت جنگ کو دیکھ کر آپ نے فرمایا، الآن حمی الوتیس، اب تنور خوب گرم ہو گیا۔ لڑائی کا نقشہ بدل گیا۔ مسلمانوں پر طمانینت کا نزول ہوا۔ کفار کو ملائے اعلیٰ کا لشکر گھوڑوں پر سواروں کی شکل میں نظر آ رہا تھا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک
مٹھی بھر خاک لے کر شاہت الوجوہ پڑھتے ہوئے کفار کی طرف پھینک دی۔ دشمن میں سے کوئی ایسا نہ تھا جس کی آنکھوں میں وہ خاک نہ پڑی ہو۔ لشکر کفار کو شکست ہوئی۔ اللہ نے اپنے کلام میں اس کا تذکرہ یوں ارشاد فرمایا: لَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ فِي مَوَاطِنَ كَثِيرًا، اللہ نے بہت سے میدانوں میں تمہاری مدد کی۔ وَيَوْمَ حُنَيْنٍ إِذْ أَعْجَبَتْكُمْ كَثْرَتُكُمْ فَلَمْ تُغْنِ عَنْكُمْ شَيْئًا، حنین کے دن جب تم اپنی کثرت پر اترائے۔ وَضَاقَتْ عَلَيْكُمُ الْأَرْضُ، تو زمین تم پر تنگ ہو گئی، بِمَا رَحُبَتْ، باوجود فراخی کے۔ وَلَّيْتُمْ مُدْبِرِينَ، تو تم پیٹ پھیر کر ہٹے۔ ثم انزل اللہ سکینتہ علی رسولہ وعلی المؤمنین، پھر اللہ نے تسکین نازل فرمائی اپنے رسول اور مومنوں پر۔ وانزل جنودا، اور وہ فوجیں اتار دیں، لم تروہا، جو تم نے نہ دیکھیں۔ وعذب الذین کفروا، اور کافروں کو عذاب دیا۔ وذالک جزاء الکافرین، اور کافروں کی یہی سزا ہے۔ ثم یتوب اللہ من بعد ذلک علی من یشاء، پھر اللہ اس کے بعد توبہ قبول کرے گا جس کی چاہے۔ واللہ غفور الرحیم، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ یہ حنین کے واقعے کا تذکرہ سورہ توبہ آیت نمبر 25 to 27 میں ہوا۔